سیادت کا وہ غلط پہلو جو روافض سے چل کے اہل سنت میں داخل ہوا، آج سے صدیوں پہلے اب وہ اتنا سخت ہو چکا ہے کہ حق کو باطل اور باطل کو حق قرار دیا جا رہا ہے۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھ کے کئی لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ اب کے دین میں ضروری ہے، کتب نے ترازو پکڑے ہوئے ہیں کہ فلاں افضل ہے فلاں افضل نہیں ہے۔ اگر شریعت نے بیان نہ کیا ہوتا تو پھر ہمارے لیے جائز ہی نہیں تھا۔ اب جس ایمان کی بنیاد پہ جنت ملنی ہے اس ایمان کے اندر یہ چیز شامل ہے۔ میں آپ حضرات کے سامنے فتویٰ رکھ رہا ہوں اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ عام لفظوں میں اس کو کہیں گے ایک ہے جزئیت، فضل جزئیت، جزو ہونا۔ یہ فضل حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کو حاصل ہے، لیکن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل نہیں ہے۔ یہ جزوی فضیلت، مگر افضلیت مطلقہ کا مدار کس پہ ہے؟ اور جو افضلیت مطلقہ ان کی نہ مانے کسی جزوی فضیلت کے پیش نظر، اس کا حکم کیا ہے؟ اس لیے ضرورت ہے امام احمد رضا بریلوی کی۔ اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جلد نمبر 29 میں 274 نمبر صفحہ ایک مسئلہ اس میں ذکر ہے جو 273 سے شروع ہوتا ہے۔ اب اپنی جگہ جا کے فتاوی رضویہ بھی پڑھنا۔ اعلی حضرت کو ماننے کا یہ مطلب ہے کہ اعلی حضرت کی مان جاؤ۔ آج رفض میں ڈوبنے والے سمجھتے ہیں کہ ہم ایک منقبت اعلی حضرت لکھ دیں گے تو حق ادا ہوگا۔ وہ تمہاری منقبتوں کے محتاج نہیں، ان کا فیصلہ مانو، جو فیصلہ اہل اسلام کا پہلے دن کا ہے۔ کیا فرماتے ہیں علماء حقانیین اہل سنت و جماعت کثرہم اللہ نصرہم و امدادہم، مسئلہ ذیل میں کہ زید بحمد اللہ تعالی کسی ضرورت دینی کا انکار نہیں کرتا، ساری ضروریات دینی عقیدہ اس کا ٹنا ٹن ہے، بلکہ اس میں شک بھی نہیں کرتا سوائے ایک چیز کے، باقی سب صحیح ہے۔ بلکہ وہ ایسے شخص کو بھی کافر و مرتد جانتا ہے، یعنی جو اہل سنت کے عقیدے سے بھٹکا ہوا، باوجود اس کے اس کا ایک عقیدہ ہی ہے، یعنی باقی سب تو کلیئر ہے اور سخت بھی بڑا ہے وہ، لیکن ایک عقیدہ اس کا یہ ہے، توجہ رکھنا۔ وہ کیا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگرچہ افضل الناس بعد الانبیاء علیہ السلام ہیں، لیکن ایک قانون ہے، علماء جانتے ہیں کہ ما من عام الا وقد خص منہ البعض، کہ جو بھی عام ہوتا ہے کچھ نہ کچھ اس سے مخصوص بھی ہوتے ہیں۔ تو وہ کہتا ہے یہ ٹھیک ہے، انبیاء علیہ السلام کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سب سے افضل ہیں، مگر وہ استثناء کرتا ہے، یہ جو اس کی غلطی ہے، وہ کہتا ہے حسنین کریمین سے افضل نہیں ہے، یہ اس کا عقیدہ ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ عام مخصوص البعض ہے، افضل الخلق بعد الانبیاء علیہ السلام ہونا یا افضل الناس بعد الانبیاء علیہ السلام ہونا ٹھیک ہے، باقی سب سے افضل مانو ان کو، یہ اس کا ایک بندے کا۔ وہ کہتا ہے حسنین کریمین سے افضل نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ لفظ اعلی حضرت نے جو لکھی اس کے کہ اسی ناس سے حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مستثنا ہیں، ان سے صدیق اکبر افضل نہیں۔ کیوں؟ اب کان کھول کے سننا، یہ آج ان پڑھ سجادہ نشین اور کئی جاہل مفتی اور کیا پتہ نہیں اسی پر اپنا سارا دھندا چلا رہے ہیں، جو اس کی اس وقت دلیل تھی۔ وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما شہزادگان دودمان نبوت ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ شہزادگان دودمان، یعنی دودمان ہے خاندان، کہ یہ خاندان نبوت کے شہزادے ہیں دونوں ہستیاں، اور حضرات خلفائے اربع دروگ اور حافظہ نے، اب مولا علی کو بھی اس نے ساتھ شامل کر لیا۔ اس نے کہا کہ حسنین کریمین جو ہیں وہ تو شہزادے ہیں خاندان نبوت کے، اور یہ چاروں خلفاء جو ہیں وہ ذرائع شاہ سریر رسالت صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یہ تاجدار ختم نبوت کے تخت کے یہ وزیر ہیں، لیکن شہزادے نہیں ہیں چاروں۔
حضرت صدیق اکبر، حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہم۔ اچھا، اور آگے اس کے سغرا کبرا دلیلیں کہتا ہے اور وزراء سے شہزادوں کا مرتبہ بڑا ہوتا ہے۔ اب یہ رچی بسی بات ہے آج ہمارے معاشرے میں، یعنی سیادت کا وہ غلط پہلو جو روافض سے چل کے اہل سنت میں داخل ہوا آج سے صدیوں پہلے، اب وہ اتنا سخت ہو چکا ہے کہ حق کو باطل اور باطل کو حق قرار دیا جا رہا ہے۔ وہ شخص کہتا ہے، یعنی یہ دلیل ہے کہ حسنین کریمین تو جز ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی نسبت سے، اور یہ خلفاء شان بڑی ہے ان کی، مگر جو تخت کے وزراء ہوں شہزادوں جیسے تو نہیں ہوتے۔ تو اس نے کہا کہ پھر سب سے افضل مان لو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انبیاء علیہ السلام کے بعد، مگر حسنین کریمین سے افضل نہیں ہے، یہ اس نے کہا، اور مسئلہ اعلی حضرت تک پہنچا۔ تو یہ شہزادہ ہونے والی دلیل دیکھ کہتا تو معلوم ہوا کہ حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلفائے اربعہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے افضل ہیں۔ اس پر عمر کہتا ہے، یعنی جن کا سوال آ گیا، زید یہ کہہ رہا تھا جس طرح عوام لوگ تھڑے بیٹھے ہوئے باتیں کرتے ہیں، عمر نے کہا کہ سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بلکہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرتبہ کے بعد میں ہیں۔ تو کیا حسنین رضی اللہ تعالی عنہم اپنے والد ماجد سے بھی افضل ہو جائیں گے؟ کیونکہ مولا علی تو جز نہیں ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حسنین کریمین تو جز ہیں۔ اولاد رسول حسنین کریمین تو ہے، مولا علی اولاد رسول علیہ السلام تو نہیں۔ تو پھر جس دلیل کی بنیاد پر اس ان پڑھ بندے نے روکا اس زید کو کہ جس بنیاد پر تم یہ کہہ رہے ہو کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقی سب سے افضل ہیں مگر حسنین کریمین سے نہیں، چونکہ حسنین کریمین میں جزئیت رسول علیہ السلام ہے جو بالیقین معتبر ہے، اس کی بڑی شان ہے اہل سنت کے نزدیک۔ لیکن اس مسئلے میں وہ زید غلط کہہ رہا تھا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علل اطلاق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء علیہ السلام کے بعد سب سے افضل ہیں۔ اب یہاں ایک سوال ہے، اعلی حضرت کا جواب سنو۔ آپ فرماتے ہیں اگر وہ یہ کہتا کہ حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما بوجہ جزئیت کریمہ ایک فضل جزئی حضرات عالیہ خلفاء اربعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رکھتے ہیں اور مرتبہ خلفاء کا ہی اعظم و اعلیٰ ہے، لیکن جزوی فضیلت یہ انہی کی ہے، جزئیت والا شرف خلفاء اربعہ کو وہ شرف حاصل نہیں، لیکن یہ ہے جزوی فضیلت۔ فرماتے ہیں اگر اس بیس پر وہ کہتا کہ یہ ان کی ایک جزوی فضیلت ہے حسنین کریمین کی، لیکن مرتبہ خلفاء کا ہی اعظم ہے کہ علل اطلاق جب خلفاء اور حسنین کریمین کا تقابل ہوگا تو مطلقاً افضل خلفاء اربعہ کو ہی کہا جائے گا۔ یہ اعلیٰ حضرت کا فتویٰ۔ آپ فرماتے ہیں اب یہ جو اصل جزئیت کا مقام ہے وہ مانا، جزئیت کی فضیلت مانی کہ وہ یقیناً ہے، مگر اس جزئیت سے شہزادہ ہونے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہونے سے یہ ان کو ایک جزوی فضیلت ضرور ملی، مگر افضل پھر بھی خلفاء اربعہ ہیں۔ فرماتے ہیں مگر اس نے یعنی زید نے اپنی جہالت سے فضل کلی سبتین کو دیا کہ حسنین کریمین سبتین ہیں، یہ کلی طور پر افضل ہیں، نبیوں کے بعد خلفاء اربعہ سے یہ افضل ہیں، اور افضل البشر بعد الانبیاء علیہ السلام ابو بکر صدیق کو عام مخصوص منہ الباز ٹھہرایا، اور انہیں کن کو حسنین کریمین کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مولا علی سے افضل کہا۔ جب خلفاء اربعہ سے افضل ہے تو خلفاء اربعہ میں تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے۔
فرماتے ہیں یہ